بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفرت پر مبنی ٹی وی نشریات کے خلاف NBDSA کی کارروائی مثبت لیکن ناکافی قدم۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے نیوز براڈ کاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈز اتھارٹی کی طرف سے ٹی وی چینلوں کے خلاف اٹھائے گئے حالیہ اقدامات کو ان حقائق پر مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے جن کی طرف عرصے سے جمعیت علماء ہند اور ملک کی دوسری باشعور جماعتیں سرکار کو متوجہ کرتی رہی ہیں، لیکن سیاسی مفادات کو راسٹر پر فوقیت دیتے ہوئے ایسے پروگراموں کو نہ صرف چلنے دیا گیا بلکہ حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ واضح ہو کہ 28 فروری کو منعقدہ ایک اہم میٹنگ میں معزز جسٹس ریٹائر کی صدارت میں NBDS اپنے ضابطۂ اخلاق اور نشریاتی معیار کے سنگین خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ٹی وی چینل نوبھارت ٹائمز، نیوز 18 ہندی اور آج تک سے گزشتہ 2 سالوں میں مسلم مخالف نشر ہونے والی ویڈیوز ہٹانے کی ہدایات جاری کی ہیں اور نسلی اور مذہبی ہم آہنگی سے متعلق مخصوص رہنما اصول کو اجاگر کرتے ہوئے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے NBDSA کے اقدام کو ذمہ دارانہ صحافت کی طرف ایک مثبت قدم سے تعبیر کیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ صرف اس قدر کارروائی اطمینان بخش نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سزا کی نوعیت اور جرمانہ کی مقدار کافی کم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف فیصلہ سنانا کافی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مستقبل میں ایسے اینکروں اور ٹی وی چینلوں پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے ایک علیحدہ کمیٹی تشکیل دی جائے اور کسی کی شکایت کا انتظار کیے بغیر سوموٹو ایکشن لیا جائے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ میڈیا پلیٹ فارمز کو کسی بھی مخصوص کمیونٹی کے خلاف نفرت کو ہوا دینے کے لیے صاف طور پر جواب دہ بنایا جانا ضروری ہے، بالخصوص ان اینکروں کو برطرف کیا جائے جو لگاتار ایک کمیونٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا کہ جن ٹی وی اینکروں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ 10 سال سے نفرتی شوز کر رہے ہیں، ان پر ماضی میں بھی جرمانہ عائد کیا گیا ہے لیکن وہ باز نہیں آئے اور کسی بھی جزوی واقعے کو ایک کمیونٹی سے وابستہ کرنے کی شرارت پر مصر ہیں۔ یہی روش اردھا واکر قاتل میں اختیار کی گئی، جس کو ٹی وی اینکر نے لو جہاد جیسے مفروضہ کا نام دے کر ملک میں ہندو مسلم کے درمیان گھناؤنی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی۔ NBDS نے یہ بات بجا کہی ہے کہ اس طرح کی دقیانوسی اور خود ساختہ تصورات سیکولر تانے بانے کو خراب کر سکتے ہیں اور ایک خاص کمیونٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اس تناظر میں زور دیا کہ ہمیں فرقہ وارانہ مسائل میں زیادہ حساسیت اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ متنوع معاشرے میں بدامنی پرورش نہ پائے۔ جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کے لیے دیوبند میں لگایا کیمپ، دیوبند تحصیل سے 50,000 ممبران بنانے کا ہدف۔ تفصیلات کے مطابق محلہ پٹھان پورہ ریتی چوک میں جمعیت علماء ہند تحصیل دیوبند کی ممبر سازی کے لیے ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں محلہ پٹھان پورہ دیوبند کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور جمعیت علماء ہند کے مشن کو آگے بڑھانے کی یقین دہانی کراتے ہوئے جمعیت کی رکنیت لی ہے۔ ممبر سازی کیمپ میں جمعیت کے آرگنائزر مولانا و مفتی خادم حسین قاسمی نے جمعیت علماء ہند کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء ہند ہندوستان کی ایک واحد جماعت ہے جو ہر موقع پر ہندوستان کے لوگوں کو سیدھی اور سچی راہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، اور جمعیت علماء ہند امن اور بھائی چارہ، حب الوطنی اور گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے 1919 ہی سے اپنی تاریخ کو روشن کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند ہر مظلوم، بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت رہائی کرانے کا کام انجام دیتی رہی ہے۔ مفتی خادم حسین قاسمی نے کہا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی چل رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ہر یونٹ اس ممبر سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور جمعیت علماء ہند کے مستقبل کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے میں نمایاں کردار انجام دینا اپنا فرض منصبی سمجھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محلہ پٹھان پورہ دیوبند کے باشندگان بھی جمعیت علماء ہند کی ابتدائی ممبر سازی کو عہدیداران جمعیت علماء ہند کے سامنے شریک ہو کر کے کامیاب بنا رہے ہیں اور تقریباً 1000 ممبر بن کر خیر سگالی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی خادم حسین قاسمی آرگنائزر جمعیت علماء ہند نے بتایا کہ ہم اس مرتبہ سب ڈسٹرکٹ دیوبند میں انشاءاللہ 50,000 ممبر بنانے کا عزم و ارادہ رکھتے ہیں، جس کے سلسلہ میں شہر دیوبند و دیہات میں تقریباً 40 کیمپ ممبر سازی کے لیے لگائے جائیں گے، جبکہ 2022 اور 23 عیسوی کی ممبر سازی میں 27 کیمپ لگائے گئے تھے۔
ممبر سازی کے اس کیمپ میں ممبر بنانے کے لیے ذمہ داران جمعیت علماء ہند میں سے مفتی خادم حسین قاسمی کے علاوہ حاجی محمد یاسین صدر جمعیت علماء دیوبند، مولانا مفتی محمد اخلاق قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء دیوبند نمایاں طور پر موجود رہے ہیں۔ سماج و ملت اور اس کی جگر گوشوں کو عملی و فکری ارتداد سے بچائیں۔ تفصیلات کے مطابق ادارہ اسلامیات بھگوان پور کے رواں تعلیمی سال کے اختتام پر ایک علمی و دعوتی تقریب بنام تکمیل بخاری شریف و تعلیمی بیداری کانفرنس پرنس ہوٹل شاہپور بھگوان پور کے وسیع ہال میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر 9 فارغ شدہ طالبات کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم، دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا اور اس علمی تقریب کے مہمان خصوصی مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دیا۔ حضرت مولانا نے اپنی تقریر میں کہا کہ بخاری شریف آسمان کے نیچے قرآن کریم کے بعد سب سے اہم کتاب ہے، اسی لیے اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا یہ امتیاز ہے کہ اب تک قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مختلف انداز میں علماء نے اس پر تحقیقی کام کیا ہے، جس کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جس محنت، لگن اور دلچسپی کے ساتھ مرتب فرمایا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس لیے اس عظیم کتاب کے بارے میں اگر کوئی کسی بھی طرح کا عیب نکالے تو وہ مبتدع ہے۔ مولانا ندوی نے مزید کہا کہ علم دین کی نشر و اشاعت ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، دینی تعلیم دینا بھی صدقہ ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت مولانا ندوی نے ادارہ کی فارغات کو مبارکباد دی اور پردے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔